میرے ساتھیوں، میری بہنوں جو ہیں یہاں پر، اور بھائیوں، مشکل بات ہے کہ ہر ایک کو بلا کے یہ موقع دیا جائے کہ وہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرے، لیکن اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا رائے ضرور دیں۔ رائے دینے کے لیے ابھی میں پارٹیوں کا جو کہ آپ کے سامنے ہیں، جن میں شمولیت کیا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، ہر ایک کا ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ پہلی پارٹی جس ڈائریکشن میں ہم لوگ جا سکتے ہیں وہ ہے تحریک انصاف۔ تحریک انصاف نے جتنے بڑے وعدے کیے تھے اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا، عجیب عجیب باتیں، ان کے چیئرمین نے صدر نے عمران خان صاحب نے کہا کہ 3 مہینے کے اندر میں کرپشن ختم کر دوں گا ملک میں، 100 دن کے اندر میں ایسا انقلاب لاؤں گا کہ کسی کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، IMF کے پاس جانا خودکشی ہوگا، فلانا یہ کرپشن فلانا کرے گا، وزیر اعظم اگر یہ کرے گا تو یہ کرپشن ہوگا، کیا کیا باتیں کی۔ اور میرے خیال میں اگلے دن کسی نے بات کی تھی، بڑی صحیح بات کی، یہ عبداللہ صاحب نے میرے خیال میں بات کی تھی جمعیت علماء اسلام کے، یا کسی جمعیت علماء اسلام کے کسی اور آدمی نے، یا پتہ نہیں کس نے کی، میرے خیال میں نہیں، سوری میں مکس کر رہا ہوں اس کو، سراج الحق صاحب نے یہ بات کی۔ انہوں نے کہا PTI کے 1000 دن ہو گئے ہیں اقتدار میں اور 1000 یو ٹرن انہوں نے لیے۔ یو ٹرن کا مقصد یہ ہے کہ جو باتیں انہوں نے کی کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہر بات کو جو انہوں نے کہا کہ ہم نے کرنا ہے اس کا انہوں نے الٹ کیا، اور آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس کے الفاظ ہیں عمران خان صاحب کے کہ قائد وہ ہوتا ہے جو لچک پیدا کرے اپنے پالیسیوں پہ، اور لچک یہ ہے کہ اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا الٹا کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ ملک کی مفاد میں۔ اب اگر ان کے عوام کے سامنے اس پارٹی نے وعدے کیے تھے، سبز باغ دکھائے تھے، ہر وہ چیز جو انہوں نے کیا وہ نہیں کر سکے، تو اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا۔ 62 63 کے اندر 61 کے نیچے وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں۔ ہر وعدہ جو انہوں نے کیا وہ وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا۔ لوگوں نے ان کو ووٹ دیے تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے مسئلے حل کریں، پاکستان میں تبدیلی لائے، پاکستان میں ترقی لائے، پاکستان کو ایسے رخ پہ ڈالا جائے جس رخ پہ کبھی بھی نہیں تھا، وہ ایک نیا رخ، ایک نئی سوچ، ایک نئی کارروائی کا۔ دل سے بخدا میں بھی ان کے ساتھ تھا، میں نے کہا شاید اللہ کرے وہ کامیاب ہو، لیکن بہرحال وہ تو مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ ناکامی کا ان کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے اپنے پارٹی کا نمبر 2 آدمی، جو نمبر 1 بھی تھا نمبر 2 تھا، جہانگیر ترین صاحب نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ 10-12 MNAs اس کے پاس ہے، 32 سے 40 MPs کی وہ بات کر رہے ہیں، اور اپنے پارٹی کے اندر لڑائی جھگڑے یہ وہ سب کچھ ان کے سامنے ہے۔ ایک بات جو مکمل طور پر ثابت ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو مہنگائی کے جس چکی میں انہوں نے ڈالا ہے اس سے ان کا باہر نکلنا بہت مشکل ہے۔ مہنگائی ان کے کنٹرول میں آنے والی چیز نہیں ہے، بے روزگاری ان کے کنٹرول میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ غریب پاکستانی عوام جن کی تعداد 22 کروڑ ہے، وہ کچھ نہیں چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ 4 پیسے وہ جو کماتے ہیں بازار میں جا کے ان کے بدلے ان کو کیا ملتا ہے، اور اگر ان کا وہ آمدن پورا نہیں ہوتا ہے ان کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، وہ سامان خریدنے کے لیے، تو کیا ان کا دوسرا بیٹا یا بھائی یا بیٹی یا بیگم ان کی، کیا ان کو بھی کوئی ملازمت مل سکتی ہے کہ اپنے آمدن کو بڑھائے؟ آمدن کی بھی کوئی جو ہے نا ناممکنات میں وہ بھی کہیں پر اس کا نشان نظر نہیں آتا ہے۔ بے روزگاری روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میرے سمجھ کے مطابق یہ پارٹی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مزید ان کے اپنے ورکر جا سکیں۔ ان کے اپنے ورکر بیزار ہے، یا ان کے اپنے لیڈر بیزار ہے، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان کے آلریڈی 3 گروپس بن چکے ہیں۔ ایک وہ ہے جو باہر سے آئے، ان کے ساتھ شمولیت کی وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایک ان کے نظریاتی کارکن تھے، ایک وہ ہے جن کا کوئی الیکشن سے تعلق ہی نہیں ہے۔ 18 کے قریب وزیر ہیں جن کا الیکشن سے تعلق ہی نہیں ہے، باہر سے آئے ہوئے ٹیکنوکریٹ ہیں، ان کے ذریعے سے حکومت کو چلایا جا رہا ہے۔ تو یہ پارٹی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس قابل ہے۔ اس کے باوجود میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے ورکروں، میرے مختلف ضلعوں سے تعلق رکھنے والوں،
اگر آپ لوگوں میں سے کوئی آدمی یہ تجویز دیتا ہے کہ ہم تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں، وہ کھڑا ہو جائے اور ہمیں بتا دیں، کھڑا ہو جائے کوئی آدمی نہیں۔ دوسری پارٹی جس کے بارے میں پھر بھی غور کیا جا سکتا ہے وہ مسلم لیگ نون ہے، جس میں ہم تھے، جس کو ہم نے چھوڑا۔ اس کے باوجود بھی کئی ساتھیوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اگر آپ کے پاس فلان آ جائے، یہ آ جائے، وہ آ جائے، کیا سوچیں گے، کیا کریں گے۔ کئی لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ مستقبل ان کا ہے، وہ شاید مرکز میں حکومت میں آ جائیں، پنجاب میں حکومت میں آ جائیں، اور بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب اس میں نئی ٹرن لانے والے ہیں، یہ کارروائی کرنے والے ہیں، وہ کارروائی کرنے والے ہیں۔ سوشل میڈیا میں بات بہت زیادہ چل رہی ہے کہ ان کے اقتدار میں آنا تقریباً فیصلہ ہو چکا ہے، اس کا یہ ہے وہ ہے وغیرہ۔ اس کے بارے میں جہاں تک میری ذاتی رائے کا تعلق ہے، میں صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ایک بات یاد کرنا۔ آمنہ بی بی یہاں پر آئی تھی، انہوں نے بات کی، بم بلوچ ہے۔ رند الاشار نے ایک خاتون مائی گور کے خاطر 30 سال لڑائی، معمولی بات نہیں۔ اس کے موسمی کے 2 بچوں کو انہوں نے لاشاریوں نے مار لیا، اور 30 سال وہ آپس میں لڑے، اور پھر بلوچستان چھوڑ کے ان کو پنجاب میں جانا پڑا، سائیوان، اور وہاں پر کون سے علاقے، ہاں، تو وہ وہاں پر جا کے سیٹل ہو گئے، وہیں پر ان کا قبر بنا، سب کچھ ہوا۔ تو ہمارے بخود یہ میں نے کہا جو سب سے بڑا دھچکا مجھے لگا 25 جولائی کے جلسے میں نے منتیں کر کے تقریباً آمنہ بی بی کے زیر اطاعت تقریباً 150-200 خاتون وہاں پر بنائی، اور میں نے اعلان کیا وہاں پر اپنی تقریر میں، ریکویسٹ کیا، اور ساتھ اعلان بھی کیا، ریکویسٹ کیا کہ بی بی آنے سے پہلے اس کو ریکویسٹ کیا کہ ہمارے خواتین آئی ہوئے ہیں، ہمارے ورکرز ہیں، وہ خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہے، اور ان کی تعداد تقریباً 300-400 کے قریب ہے، تو آپ مہربانی کریں، ان کے لیے چائے کا بندوبست کیا ہوا ہے، آپ ان سے ملیں گے، ان سے بات چیت کریں، یہ ہمارے خواتین آسانی سے نکلنے والے نہیں ہیں، بات پردہ خواتین ہیں، ان کو عزت دے اور ان کے ساتھ چائے پیے۔ انہوں نے کہا جی میں کروں گی۔ پھر میں نے جب تقریر کی ویلکم کرنے کے لیے، وہاں پر میں نے اعلان کیا کہ بی بی یہاں سے تقریر کرنے کے بعد نکلیں گے، حالانکہ میں زخم خوردہ تھا، اس سے پہلے سردار ثناء اللہ والا واقعہ ہو چکا تھا۔ میں نے کہا وہ آئیں گے، آپ سے مکس اپ کریں گے، آپ سے بات چیت کریں گے، اور اپنے ساتھ چائے پیئیں گے۔ اور جب انہوں نے اپنی تقریر ختم کی، پھر میں نے اعلان کیا، میں نے کہا خواتین آپ لوگ انتظار میں ہیں، بی بی آ رہی ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ اور وہ بی بی صاحبہ ایسے غصے میں ڈپٹی ہوئی، کسی نے اس کے کان میں آ کے، ایک ہمارے مسلم لیگ نون کے خاتون نے اور ایک لڑکے نے، کسی لیڈر کا بچہ تھا، ان کے کان میں کوئی بات کی، اور اس نے ہمیں ان خواتین کی نہ کوئی عزت نہ بات نہ یہ، لیکن کہ صحیح جا کے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اس سے بڑا دھچکا کچھ بھی، میں اسی بے غیرتی کوئی بلوچ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ ان کی خواتین کتنی بے عزت ہو۔ وہ خواتین میری بیٹیاں تھیں، میری بہنیں تھیں، میرے سب کچھ تھے، میری مائیں تھیں، میں بتا رہا ہوں۔ تو وہ پارٹی ہے، یہ وہ پارٹی ہے کہ ابھی 8 مہینے ہو گئے، اس کے بعد کسی نے مڑ کے ہماری طرف ٹیلی فون تک کسی نے نہیں کیا۔ تو بھائیوں، میں پاکستان مسلم لیگ بلوچستان کا صدر تھا، میں آپ کا سربراہ تھا، ان کو کہنے کے اوپر انہوں نے اپوائنٹ کیا ہوا تھا۔ تو بلوچستان کی اہمیت بھی مسلم لیگ نون کے سامنے یہ ہے کہ انہوں نے مڑ کے پوچھا نہیں۔ میرے ساتھی آج بھی کھڑے ہیں، یہ جتنے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، ان میں سے جس طرح ہمارے ایک ساتھی نے یہاں پر پہلے کہا، کسی نے بھی پارٹی چھوڑ کے ان کی طرف جانے کی کوشش نہیں کی۔ کاران میں مسلم لیگ نون نہیں ہے، نوشکی میں نہیں ہے، دال بندر میں نہیں ہے، پنجگور میں نہیں ہے، گوادر میں نہیں ہے، تربت میں نہیں ہے، ڈیرہ برا جمالی میں نہیں ہے، کسی ضلع کا نام لے لوں، وہ سب کے سب انہوں نے پوچھنے کی کوشش تک نہیں کی۔ کسی بھی ایک آدمی نے، چھوڑ دے نواز شریف کو، چھوڑ دے شہباز شریف کو، چھوڑ دے مریم کو، کوئی معمولی اس کے جو چھوٹے عہدیدار ہیں، کسی نے بھی یہ پوچھا نہیں۔ تو ہماری کا اور کسی انہوں نے کہا ہے، قادر کون ہے، کیا حیثیت ہے اس کی، کیا حیثیت ہے اس کی؟ اسی قادر کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس قادر نے اپنے قومی اسمبلی کا سیٹ انڈیپینڈنٹ جیتا ہوا تھا، وہ ایم این اے تھا، اور مسلم لیگ کا پورے بلوچستان میں نام و نشان نہیں تھا، ایک بھی ممبر نہیں تھا۔
عبد القادر نے MNA الیکٹ ہونے کے بعد مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی، اور مسلم لیگ نون زیر عطاب تھا، ان کی کہیں پر کوئی حکومت نہیں تھی کہ میں لالچ پہ آ گیا۔ میرے پاس لالچ تھا پیپلز پارٹی کا، پیپلز پارٹی کے صوبے میں حکومت تھی، پیپلز پارٹی کے مرکز میں حکومت تھی۔ عبد القادر اگر ایسا آدمی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو تو کم از کم MNA تو بن گیا تھا، اور MNA وہ فوجی تھا، فوجی کے لیے جس حلقے سے وہ MNA بنا تھا اس کی گنجائش بہت کم تھی، میرٹ میں بنا تھا۔ پرویز مشرف نے مخالفت کی، مخالفت کرتے ہوئے باقاعدہ حکم دیا تھا کہ کسی صورت میں اس کو کامیاب نہیں ہونے دے رہا، مجھے ہرایا گیا، اور میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپنے سیٹ کو لیا، اور سیٹ لینے کے بعد جا کے میں ان کی پارٹی میں شامل ہو گیا۔ تو میری حیثیت، اگر میری حیثیت یہ ہے تو میرے بھائیوں آپ جیسے لوگ کی کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک ہے، تو میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف دوبارہ رخ کیا جا سکتا ہے۔ اقتدار کے لیے اب جانے والے نہیں ہیں۔ اقتدار کے لیے عبد القادر جانے والا ہوتا تو عبد القادر چلا جاتا ان کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، صوبے میں بھی اور مرکز میں بھی۔ میرے پاس باپ پارٹی میں جانے کی اور چیف ایگزیکٹو بننے کا 100% چانس تھا۔ اتنی بات کہوں گا، تفصیلات میں نہیں جانا چاہوں گا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہیں نہیں جاتی ہیں۔ میں نے اس کو دھتکارا، میں یہ نہیں گیا ان کے پاس۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ جس طریقے سے باپ پارٹی بنا تھا، اقتدار میں آ رہا تھا، اس طریقے سے آدمی باعزت طریقے سے سربراہی کر سکتا تھا، وہ بھی چھوڑ دیا، میں نے نہیں کیا۔ میرے پاس گورنر کے بھی چانسز ہیں، پرابیبلٹیز تھے، اگر میں اپنے جگہ کو چھوڑتا اس کی بھی پاسبلٹیز تھے، ایک دفعہ رہا تھا پھر بھی بن سکتا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں ایمانداری کی بات کرتا ہوں، اور یہاں پر ہمارے جوش خطابت میں ہمارے دوست نے ذرا بحث زیادتی کی، انہوں نے کہا 85 سال میں، 85 سال نہیں ہے، 75 سال تو کم تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ خواتین جو بولے اپنے عمر کے بارے میں، مرد بھی بول سکتے ہیں، تو بہرحال میں اتنا بوڑھا نہیں ہوں، انشاءاللہ 85 سال تک اگر مجھے موقع دے دیا تو 85 سال تک بھی آپ کی خدمت کروں گا۔ تو میں بھائیوں، ایمانداری کی بات ہے، نواب ثناء اللہ صاحب کے زیر سرپرستی، ان کی مرضی کے ساتھ، وہ اور میں آپ کے مرضی کے ساتھ، آپ کے مشاورت کے ساتھ، اور الیکشن کے نتائج آنے کے بعد اگر میرے ساتھیوں نے، لوگوں نے موقع دیا، میری دلی خواہش ہے کہ میں بلوچستان کی کچھ خدمت کر سکوں، میں بلوچستان کی خدمت کر سکتا ہوں، نواب ثناء اللہ صاحب کے ساتھ مل کے بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ بخدا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنا کام کرنے کی گنجائش ہے کہ ہمارے یہ بھائی جو کرسی پہ بیٹھے ہیں، یہ بچے بچوڑے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے، زندگی دے، سب کچھ دے، ان کو صحت بھی دے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے، ریسورسز کیسے کریٹ کیے جاتے ہیں، اور ملک میں ترقیاتی کام کس طریقے سے کیے جا سکتے ہیں۔ ایک معمولی وزارت میرے پاس تھی، معمولی وزارت، جن کا بلوچستان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس کے باوجود بھی الحمدللہ جو کام میں نے کرائے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، 150 ارب سے زیادہ ہے۔ میں شکر گزار ہوں، جب تک وہ میونسپلٹی کے ساتھ تھا انہوں نے میرے ساتھ تعاون کر لیا، لیکن الحمدللہ ان کو یاد بھی نہیں ہے، بھیا صاحب کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیسے کون سے ہم نے پروجیکٹ منظور کرائے، کاروائی کرائے۔ بہرحال ان کی مہربانی، یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو یہ کہوں، لیکن جو ہمارے ساتھ ہوا وہ وجہ بنی ہماری لادگی کا۔ تو انشاءاللہ بلوچستان کی ہم خدمت کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی نے بھی یہاں پر بات کی، ایک دو اور لوگوں نے بات کی، وہ وکیل صاحب نے بھی بات کی کہ جی ایجوکیشن فلانا ہے، یہ وہ وغیرہ۔ بھائی صاحب یہ تمام صوبائی مسئلے ہیں۔ NFC ایوارڈ میں آپ کو سب کچھ مل چکا ہے، 80 ڈیولپمنٹ میں آپ کو سب کچھ دیا، اگر آپ نالائق نہیں کرتے ہو، یہی لوگ ہمیں الزام دیتے ہیں۔ تو بہرحال میں معاملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا PMLN کا۔ اگر آپ لوگ کوئی چاہتے ہو، آپ میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف رخ کریں، وہ بھی کھڑے ہو کے مجھے بتا دیں۔ یہ تمام بے عزتیوں کے بعد میں نے بات بدلی، اگر کوئی ہے تو مہربانی آپ کی۔ جمعیت علماء اسلام، اس کے بارے میں کوئی ہماری دعوت شاوت نہیں آئی ہے، کچھ نہیں آیا، لیکن بہرحال سافٹ کادر ہے، ان کے ساتھ مل کے ہم چلنا چاہتے ہیں۔ عزت دی ہے انہوں نے، جب بھی ملاقات کرتے ہیں بہت عزت دیتے ہیں، ان کا میں بہت شکر گزار ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا،
مولانا واسع صاحب کا, غفور حیدری صاحب کا, محمود شاہ صاحب کا, فضل الرحمان شاہ صاحب کا, کافی لوگ جن سے ملاقات ہوئی ہے, بہت عزت دی ہے انہوں نے, میں شکر گزار ہوں ان کا. لیکن بہرحال ان کی طرف سے فارمل کوئی انویٹیشن نہیں آیا میرے ذات کو یہ بتانے کے لیے کہ ادھر جائیں. لیکن میں ان کو یہی کہتا رہا ہوں کہ میری پارٹی ہے, میرے لوگ ہیں, میرے ساتھی ہیں, انہوں نے مجھے عزت دی ہے, میں ان کے مشورے سے ہی فیصلہ کروں گا. اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی جمعیت علماء اسلام میں اگر ہمیں مشورہ دیتا ہے شامل ہونے کے لیے, وہ کھڑے ہو جائیں. جہاں تک جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مل کے چلنے کا تعلق ہے, انشاءاللہ مل کے چلیں گے ان کے ساتھ. جب بھی اگر وہ موقع دیں گے, اگر ہمارے ساتھ ہر ایک کے شرط و شرائط ہوتے ہیں, ان کے شرط و شرائط ہیں, ہمارے شرط و شرائط ہیں, آسانیوں کے عزت دار لوگ ہیں, میں عزت کرتا ہوں دیندار لوگ ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان میں شامل ہو تو پھر بتا دیجیے. اب میں آ جاتا ہوں پیپلز پارٹی میں. بہت مختصر لوگوں نے بات کی. آپ میں باقی پارٹیوں کی, پاکستانی پارٹیوں کی قربانیوں کی بات کرنا چاہتا ہوں. پی ٹی آئی ایک بات صرف ایک آدمی کھڑا ہو کے کہے پورے پنڈال میں کہ فلان کام کی وجہ سے پیپلز پارٹی میں شمولیت کیا جائے, جو انہوں نے کر دیا ملک میں. میرے خیال میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. مسلم لیگ نون, ہاں انہوں نے کی, ایٹمی دھماکہ انہوں نے کر دیا, ایٹمی دھماکہ انہوں نے کر دیا, اس کے لیے ان کو کریڈٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے, جاتا ہے ان کو. لیکن جس طرح ہمارے بھائیوں نے کہا, جب بھی ضرورت پڑی اس وقت انہوں نے ملک چھوڑا اور چلے گئے. آج بھی باہر ہے, بیماری بھی ختم ہو گیا, پلیٹلیٹس والی کہانی بھی ختم ہو گئی, دل کی بیماری کا بھی کوئی پتہ نہیں کتنا ٹائم لگائے گا. لوگ یہاں پر ہیں, وہ باہر ہیں. ان کی جب قربانیوں کی بات آ جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں آتا ہے. پیپلز پارٹی, شہید ذوالفقار علی بھٹو, اس نے کیا دیا آپ کو؟ ایٹمی پروگرام کی ابتدا انہوں نے کی. $225 ملین انہوں نے ڈاکٹر اے کیو خان کے ہاتھ میں دے دیے, اور اس کو کہا کہ میں کچھ نہیں پوچھوں گا آپ سے, تم نے صرف ایٹمی بم بنانا ہے, درس موٹا. کام نمبر 1. کام نمبر 2, 1973 کا متفقہ آئین اس ملک کو دے دیا, جس کے اوپر آج بھی پوری ملک کھڑی ہے. اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا. تمام وہ لوگ جس کو پاکستان مخالف بھی اس زمانے میں کہا جاتا تھا, ان سب کی دستخط ہے اس کے بعد. ہر آدمی آج ڈر رہا ہے کہ اس کو اگر ہم نے چھوا تو یہ ملک کا پتہ نہیں کیا بنے گا. 93,000 قیدی ہندوستان سے چھڑا کے وہ لائے. انسان کو ایماندار ہونا چاہیے, کریڈٹ دینا چاہیے جس کو جو کریڈٹ بنتا ہے ان کا. 5,000 اسکوائر کلومیٹر ہمارا زیر قبضہ تھا ہندوستان کی, سندھ اور پنجاب کی, وہ علاقے واپس چھڑا لیے. آسان بات نہیں ہے میرے بھائیوں بہنوں. 67 میں فلسطین کا 2/3 قبضہ کرنے اسرائیل نے آج تک نہیں چھوڑ رہا ہے, آج تک نہیں چھوڑ رہا ہے. اتنی سی جگہ پہ وہ اسٹیٹ امرا بنانا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے کیوں, لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی صلاحیت کی وجہ سے, قابلیت کی وجہ سے 5,000 مربع کلومیٹر نہیں, میل اسے وہاں سے ہندوستان سے آزاد کر کے واپس لائے. ذوالفقار علی بھٹو نے جمہوریت کے خاطر پھانسی کا پندہ بھی اپنے گلے ڈالا. بے نظیر بھٹو نے, ان کے خاوند 11 سال جیل میں رہے. وہ خود جلاوطنی میں رہی مسلم لیگ نون کی وجہ سے, اس کی پالیسیوں کی وجہ سے. 13 کیسز ان کے پاس تھے, سب کچھ تھے. اس کے باوجود اس نے میسا کے جمہوریت کے اوپر دستخط کیا لندن میں, جمہوریت کو واپس لانے کے لیے. اور اسی وہی میسا کی جمہوریت بنیاد بنی کس کی؟ 18th امینڈمنٹ کی, 7th NFC ایوارڈ کی, جس نے علیحدگی کے جتنی بھی تاریخیں اس کی تقریباً دم انہوں نے توڑ دی. 18ویں ترمیم کے وجہ سے اب وہ تقریباً ہر چیز صوبوں کے آپ میں پہنچ چکا ہے. NFC ایوارڈ کی, 7th NFC ایوارڈ کی وجہ سے وہ دونوں چیزیں اس وجہ سے ممکن بن سکی کہ بی بی نے وہاں پر میسا کے جمہوریت کے اوپر دستخط کیا تھا
کن کے ساتھ اثرت کیا تھا؟ جنہوں نے ان کے خلاف 13-14 کیسز بنائے تھے. خاوند ان کے اس کے خاوند نے 11 سال جیل میں گزارے. اور بیوی نے جمہوریت کے خاطر اپنے شہید کیا, شہید ہوا. ذوالفقار علی بھٹو کے 2 بیٹے معمولی بات نہیں ہے, شہید کیے گئے. پوری پاکستان متفق ہے, دنیا متفق ہے کہ ان کو شہید کیا گیا. ایک بھی آج تک لفظ سامنے نہیں آیا کہ مرتضیٰ بھٹو نے اگر ایک گولی چلائی ہو. وہ اپنے گھر میں گھس رہا تھا, گھر میں گھس رہا تھا. اس نے کسی کو تھپڑ مارا, نہ گولی چلائی, نہ کاروائی کی. وہ اپنے گھر میں گھس رہا تھا, ادھر سے انہوں نے ریپڈ فائر کر دی اور ریپڈ فائر پہ اس کو اڑا کے رکھ دیا. اس کو شہید کر دیا. دوسرے بیٹے کو وہاں پر فرانس میں شہید کیا گیا. بیوی نے شہادت پائی وہاں پر جا کے بعد. 7th NFC ایوارڈ انہوں نے دیے, 18ویں ترمیم انہوں نے دی. آصف علی زرداری نے صدر پاکستان ہوتے ہوئے اپنا وہ اختیار جس میں وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا تھا, حکومتوں کو ختم کر سکتا تھا, 58(2) بھی اس نے ختم کر دی. اپنے آپ کو بے دستفا کر کے کوئی آج پریزیڈنٹ آف پاکستان کے کوئی اختیارات نہیں ہے. وہ وہاں پر بیٹھ کے وہ اختیارات اس نے سارے دے دیے, جس کی وجہ سے آج نہ ممنون کو کوئی جانتا ہے, نہ عربی کو کوئی جانتا ہے. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں. وہ سب اختیار اس کے پاس تھا, اس نے اٹھا کے دے دی. اور پھر آپ اس کو بولے کہ وہ غیر جمہوری آدمی ہے, وہ ڈکٹیٹر ہے, فلانا. تو یہ وہ باتیں کی جن چیزوں نے جس وقت بات آ جاتی ہے صحیح اور غلط کی, تو پھر آدمی کو جاننا چاہیے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. یہ وہ پارٹی ہے. اس کے علاوہ آج بھی لگے ہوئے ہیں تمام, انہوں نے بھاگے نہیں, جیل انہوں نے کاٹی, کیسز ان کے ختم ہوئے, سب کچھ ہوئے. تو انہوں نے 10 ہمارے افراد بڑھائے ہوا ہے ہمیں یہ کہنے کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ رب پاک کی اگر مرضی رہی, جس طریقے سے مسلم لیگ نون میں ہم گئے, مسلم لیگ نون کو ہم نے 22 ممبر دیے صوبائی اسمبلی میں, 7 ممبر دیے ہم نے قومی اسمبلی میں. انشاءاللہ رب پاک نے چاہا تو 22 کو چھوڑ کے 30-40 سے بھی اوپر انشاءاللہ پیپلز پارٹی میں لوگ آئیں گے. اور پیپلز پارٹی نے ہمیں ویلکم کیا ہوا ہے, اور ان کو ہم نے یہ کہا ہوا ہے, بالکل کلیئرلی ان سے میں نے ملاقات کی, کھل کے میں نے بات کی, بالکل ایسے بات کی جس طرح بھی کر رہا ہوں. ہم نے کہا ہم عزت والے لوگ ہیں, زرداری صاحب آپ کی ہم عزت کریں گے, سب سے پہلے آپ کی عزت کریں گے, آپ کے بیٹے کی عزت کریں گے, بچہ ہے. میں نے کہا آپ بھی عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں, میں بڑا ہوں آپ سے عمر میں, ہمارے روایت کے مطابق, آپ کے روایت کے مطابق, آپ کے روایت کے مطابق. میں نے کہا بڑوں کی عزت کی جاتی ہے, آپ میری عزت کرتے ہیں, لیکن آپ میرے قائد اس وقت پارٹی میں بڑا رتبہ ہے, آپ کا بیٹا بچہ ہے, اس کے لیے میں اتنی فکر مند ہوں, اس کے لیے اپنے بچوں کے لیے کہ رب پاک اس کو ہمارے نام میں رکھیں, لیکن ہم اس کے زیر کمان رہیں گے, اس کے ساتھ رہیں گے, اس کی بات کو مانیں گے, لیکن اپنی بےزتی برداشت نہیں کریں گے. نہ اپنی بےزتی برداشت کریں گے, نہ اپنے ورکر کی کریں گے, نہ اپنی بہن اور بیٹیوں کی بےزتی برداشت کریں گے. ہمیں برابری کی بنیاد چاہیے, محنت کریں گے, تابعداری کریں گے, حد سے زیادہ تابعداری کریں گے. انہوں نے مہربانی کی ہے, ہماری ہر بات کو انہوں نے مانا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ میرا پروگرام یہ ہے. میں نے ان کو یہ کہا کہ اس وقت میری کوئی کنڈیشن نہیں ہے. نواب صاحب کا پیغام ہے کہ کوئی کنڈیشن رکھنا نہیں ہے. میں نے کہا کوئی کنڈیشن نہیں ہے, کچھ بھی ہم مانگ نہیں رہے, بغیر کسی شرط کے ہم شامل ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال ایک بات ہے, وہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم شامل ہو رہے ہیں تو عبدالقادر ایم بننا چاہتا ہے اور بس وہاں پر اسلام آباد میں جا کے اسمبلی میں بیٹھے گا. نہیں, میں اپنے صوبے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے لیے ایک پوزیشن چاہتا ہوں کہ میں ایسی پوزیشن میں آ جاؤں کہ کچھ کر سکوں. نواب صاحب بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہم کچھ کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ زاری کا سیٹ لے یا قومی اسمبلی کا صوبائی اسمبلی کرے, یہ بات نہیں. ہم صوبے کی اپنی خدمت کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. میں ایک غریب آدمی ہوں, عوامی آدمی ہوں. انشاءاللہ میں کسی سے اپنے آپ کو چھپاؤں گا نہیں, نہ مجھ میں تکبر ہے. مجھے لوگوں نے دیکھا ہے, اسی صوبے کو لوگوں نے مجھے بطور کور کمانڈر دیکھا ہے. وہ کور کمانڈر جو گورنروں کی اپارٹمنٹ کرتا تھا, جو وزیروں کی اپارٹمنٹ کرتا تھا, جو سفیروں کی اپارٹمنٹ کرتا تھا, میں وہ کور کمانڈر تھا. اگر اس وقت بھی آپ لوگوں میں سے کسی نے, اگر کسی کے پاس ثبوت ہے یہ بولے کہ میں نے تکبر کی یا اپنا گھر کا دروازہ بند کر دیا یا دفتر کا دروازہ بند کر دیا,
बड़ी बात नहीं कहता हूँ। मैं कोर कमांडर था, एक मेरे दोस्त थे हजारा ब्रिगेडियर खादिम हुसैन मरहूम अल्लाह मगफिरत करे उनका, वो मेरे दफ्तर में आया तो उसका पास एक शिकारी था, अजीज नाम था, अजीज कुर्द था, उसका शिकारी था, बड़ा बोलान करने वाला। अजीज के साथ है तो अजीज और मैं बरोई में बात कर रहे थे, तो अजीज को कहता है कि अजीज जोर जोर से बरोई बोलो जुबान, ये दीवारें इसके बाद बरोई जुबान नहीं सुन सकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इसमें हैं इंशाअल्लाह। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं आपके लिए क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह रब पाक ने चाहा तो आपको नाउमीद नहीं करूंगा। आप ही सब कुछ है मेरे लिए, मैं कुछ नहीं। आज अगर आप ये सारे लोग यहाँ ना होते, मेरा मजाक उड़ता, ये मुशावरत वाली कहानी ये बिल्कुल कुछ भी नहीं लगती। तो ये मैंने कहा ये बातें हैं पीपल्स पार्टी के तमाम की तमाम कार्रवाई है। उन्होंने वे मुकम्मल यकीन दिलाया है कि मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। एक बहुत मुश्किल मरहला आने वाला है, वो मुश्किल मरहला ये है कि पीपल्स पार्टी के अपना सदर है, सूबाई, अपना जनरल सेक्रेटरी है, अपने अहदेदार हैं, हर जिले में पुरानी पार्टी है, वहाँ पर इनके अहदेदार हैं, जिले सदूर है, ये है वो है। अभी इस मामले को ऐसे तरीके से सुलझाना होगा कि किसी किस्म का तनाव या आपस में मुकाबला या टकराव पैदा ना हो जाए। इंशाल्लाह उसके लिए मैं काम करूंगा, कोशिश करूंगा, मुझे यकीन दिलाया गया है और मैं कोशिश करूंगा। उनमें उनका फायदा होगा, उनमें उनका फायदा होगा। पीपल्स पार्टी को मैंने बता दिया, मैं मुनाफिकत नहीं करता हूँ। मैंने कहा जनाब आपने 2013 में इलेक्शन किया, 2018 में इलेक्शन किया, आपके पास एक सीट भी नहीं है, एक भी सीट नहीं है। हम मैदान में थे, इसके बाद इधर ये एक और मामला हो गया कि एक बाप वाली कहानी और होगी। 2013 में हम उतरे तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार तो आए, हमने 22 सीटें ली, 7 मैंने की सीटें ली और इंशाल्लाह रब पाक चाहेगा। लोगों का इत्मीनान है हमारे ऊपर, लोग समझते हैं, जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि ये गरीब आदमी कुछ कर सकेगा अपने सूबे के। और मैं ये बात आपको बता दूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे साथियों, फखरिया ये बात कहता हूं, खुल के कहता हूं, आप तमाम लोगों से कहता हूं, पूरे पाकिस्तान को चैलेंज करता हूं, पूरे बलूचिस्तान को चैलेंज करता हूं, 1 रुपए की बेईमानी मेरे खिलाफ साबित करें, 1 रुपए, 1 रुपए। तमाम उन मुखालिफिन के मैं चैलेंज करता हूं मुझे गालियां देते, साबित करें ले। मैं इंसान हूं, मेरा पेट है, मेरे औलाद है, मैं भी लालच में पड़ सकता हूं, लेकिन मेरा ईमान रब पे है और जो मैंने यहां ले लिया रब ने मुझे डायरेक्ट दे दिया, उसका अपना तरीका है। क्यों? उसके पास जो खजाना है वो बेशुमार है, जो मीर गुलाम अहमद तक ने मुझे देना है उसका शुमार वाला है। 1 करोड़ है, 1 अरब है, 2 अरब है, 3 अरब है, 3 खरब है, उसमें से ही देगा ना। उसके पास तो बेहिसाब है। कहते हैं मांगो मुझसे, करो मुकाबला, दो मेरे राह पे और लो मुझसे। तो वो उसने मेरा ख्याल रखा हुआ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी किस्म का रब पाक में कोई मसला नहीं है। रब पाक सेहत दे, मौका दे, आपकी खिदमत करेंगे। बहरहाल अभी मैं तफसीलात में बहुत कुछ मैं कहना चाहता हूँ। मैंने उनसे बात की, बहुत कुछ बात की उनसे, हर चीज़ मैं उनके सामने रखा, पूरे बलूचिस्तान का नक्शा उनके सामने। मैंने कहा हमारा पश्तून एरिया है, उसकी नफ्सियात क्या है इलेक्शन करने के लिए। मैंने कहा वहाँ पर जमीयत है, वहाँ पर पश्तूनख्वा है। उसके बाद मरकजी पार्टियाँ जाते हैं, 1 से 2 सीट हमेशा लेते रहे, 1 से 2 सीट के लिए हम टारगेट करेंगे, 2 से 3 सीटें हम टारगेट करेंगे, मिलेंगे। फिर मैंने उनको बताया कि हमारा नहरी इलाका है नसीराबाद का, उसका मिजाज कुछ और है, वो आपकी पीपल्स पार्टी से भी नज़दीक रहे हैं, मुस्लिम लीग से भी नज़दीक रहे हैं, मरकजी पार्टियों को वोट देते रहे। वो उनको समझाया, मरी बुट्टी एरिया की बात की, उसका क्या साइकी है, क्या कुछ करते रहे, किस तरफ उनका रुख रहा है, पहले क्या था और अब क्या है, वहाँ के नवाबीन की पहले क्या पोजीशन थी तो अब क्या है, वहाँ के बड़े नामों की वो उनको बता दिया। फिर सरावान जालावान की सियासत उनको मैंने समझाया कि यहाँ पर क्या कुछ किया जाता है। फिर लसबेले का बताया मैंने कि उसका ताल्लुक जो है वो कराची से होता है, वो कराची की सियासत होती है उसकी। फिर मकरान डिवीजन की अलहदा मैंने बताई कि वहाँ पर नजरियाती सियासत है, वहाँ पर बलोच कौम परस्ताना सियासत है। लेकिन ये भी बताया कि पहली मरतबा वहाँ पर पेनिट्रेशन हुआ, पहले हमने एक मेंबर लाया, अभी उन्होंने तकरीबन इलाकाई पार्टियों को उन्होंने खैराबाद कर दिया है, एक ऐसे पार्टी में है जो कि मरकज से उनका ताल्लुक है। फिर मैंने चारी डिवीजन रक्षान डिवीजन की बात की,
یہ بھی بتایا. میں نے کہا یہ ہمیشہ ان پارٹیوں کو سپورٹ کرتے رہے جو مرکز سے قریب رہے. وہ جو علیحدہ کی پسند والے لوگ تھے ان کے قریب نہیں رہے. پہلی مرتبہ 2 سیٹیں ان کی آئے ہیں جو کک آف. یہ تمام باتیں ان کو سکھائی. پھر میں نے یہ بھی ان کو بتایا کہ مجھے ہمیں کم از کم اتنا مدد دینا ہوگا کہ مجھے ہر ضلع میں جانا پڑے گا. ہر ضلع میں ہر ضلع عہدیداروں کے پاس جانے کا. پارٹی آپ کی اور اپنی پارٹی کو مرج کرنا پڑے گا اور ایک پیغام لے کے جائے گی. اور آپ کو ہمیں سپورٹ کرنا ہوگا. ہمیں اپنے صوبائی معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں. تو وکیل صاحب صوبائی معاملات اگر ہمارے ہاتھ میں رہے تو ہم اپنا خود کام کریں گے. ہم مرکز سے نہیں مانگیں گے. مرکز سے پیسے دوں گا, لیں گے, نواب صاحب دے گا, میں دوں گا, جو بھی بہت لیں گے. بہت لینے کی گنجائش بھی ہے. ایک چیز اور بھی بتا دو آپ, ایک اور چیز ہے کس کو نہیں سنا سکتا ہوں. ریکو دیکھ بڑا پرابلم بنا ہوا ہے کہ $6 ارب دینے ہیں, $6 ارب دینے ہیں. ہماری حماقتوں کی وجہ سے وہ ہو گیا سو ہو گیا. جب میں کہتا ہوں ہماری تو میں پوری قوم کی بات کر رہا ہوں یا بلوچستان کی بات کر رہا ہوں, اپنی نہیں کر رہا ہوں. اور تانبے کی قیمت آ گئی تھی $3,000-4,000 ڈالر پر ٹن. آج اللہ تعالیٰ نے ایسے سچویشن پیدا کیا کہ تانبے کی قیمت $15,000 ہو گیا. جب $3,000-4,000 تھی اس وقت وہ ٹی سی سی والوں نے ہمیں دھوکہ دیا تھا, دھوکے میں رکھا تھا. اس وقت بلوچستان کا ایسا بنتا تھا 120-110 ارب. آج اس کی تعداد کے بارے میں, کوانٹٹی کے بارے میں وہ ٹی سی سی والے کہہ رہے تھے کہ وہ 60 کیا کہتے ہیں اس کو ملین ٹن ہے, 60 ملین ٹن ہے انہوں نے کہا تھا. ابھی جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں 350 بلین ٹن ہے, ارب ٹن ہے اس کی کوانٹٹی اس کی. اور اس میں کیا تھا, ریکو تک کو اگر صحیح طور پر کوئی مالک ہو, سنبھالنے والا ہو, لوگوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہو, مرکز کو بتانے والا ہو کہ آپ کے آئین کے مطابق 100% یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ معدنیات ہمارا صوبائی مرکز ہے, تو ہم 400 سے 500 ارب روپے تو اس سے کما سکتے, اس سے کما سکتے. میرے بھائیوں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ یہ وکیل صاحبان نے بات کی, مرکز کی ایجوکیشن نہیں ہے مسئلہ, مرکزی محکمے ہیں. مرکزی محکموں میں ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم جس کے لیے میں بھی شرمندہ ہوں. میں ذمہ دار ہوں, میں 5 سال حکومت میں رہا ہوں, میں ذمہ دار ہوں, شرمندگی ہوگی مانتا ہوں. لکھے اخبار والے کے لکھنا چاہتے ہیں. بجلی کا قانون بنایا ہے کہ بلوچستان کے دیہاتوں کو 6 سے 8 گھنٹے بجلی ملے گا. قانون ہے, اگر اس کے بعد تردید کوئی کرنا چاہتا تو کرے, پورے کل کے اخبار میں بیان دے. اور شہروں کو 8 سے 10 گھنٹے, کوئٹہ شہر کی نہیں بات کر رہا ہوں. اور آئین پاکستانی کہتا ہے کہ پاکستان کے تمام شہری برابر ہیں, بلوچ, پٹھان, سیٹلر ہے, سندھی ہے, پنجابی ہے, جو بھی ہے, جو کشمیری, ہم سب برابر ہیں آئین پاکستان کے مطابق. آئین پاکستان میں کوئی شرط نہیں ہے. پورے ملک میں صبح شام ہمارے وزراء, ہمارے وزیر اعظم, آگے پیچھے والے پرانے سب کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہے نہیں, ہم بجلی سے پیدا کر رہے ہیں کہ اپنی ضرورت سے کہیں ہونا زیادہ. ضرورت 24,000 میگا واٹ ہے, ہم 38,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں. ہمیں بھائی اگر ہم برابر ہیں, آئین پاکستان برابر کہتا ہے, یہ تمہیں کس نے اجازت دی, کس نے اختیار دیا کہ تم ان میں 8 گھنٹے کیوں 6 گھنٹے کی بات دیتے ہو, بجلی دیتے ہو؟ قانون تم دیتے نہیں ہو. یہ بات میں نے پوچھا, جواب کیا ہے کہ آپ کے ٹیوب ویل والے بل نہیں دیتے, ان کا بہت بڑا ادارہ ہے, 300-400 ارب ہے, وہ بل نہیں دیتے, اس لیے آپ کو پنش کرنا. کیا لاجک ہے؟ یہ ایک لاجک یہ. دوسرا یہ ہے کہ کیسکو والے جتنے بھی ہیں, یہ اس کے ملازم, یہ چور ہیں, چوری کرتے ہیں. ٹھیک. ایک تیسرا یہ بتایا ان کے یونین والے بڑے بدماش ہیں, کسی کا نام لیا انہوں نے, میں نام نہیں لے سکتا. میرے بھائی میں نے کہا ثابت کر دو, مجھے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دو اگر ٹیوب ویل والوں کی تعداد 5% سے زیادہ ہو. 95% لوگوں کو آپ پنش کر رہے ہو 5% کی خاطر. غلط بات کہہ رہا ہوں, بولو. 5% کی خاطر 95% کو آپ نے 6 گھنٹے کی بجلی پر رکھا ہوا ہے. بجلی اور گیس ہر آدمی کی بنیادی ضرورت ہے. یہ قانون ہے, بدماشی ہے. کرو جو کر رہا ہے, جو کر رہا ہے. کہ جی وہ روڈ بند کر لیتے, روڈ بند کر لے, روڈ کو کھولا, کس کی ذمہ داری ہے؟ کیسکو والا چوری کرتا ہے, چوری کو چور کو پکڑتا ہے, کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ کیسی حکومت ہے,
کس نے اس کو اختیار دیا کہ حکومت کرے اگر وہ چوروں کی خاطر اپنے ملک کے عوام کو سلا دیتا ہے؟ بے شمار چیزیں گیس کی باتیں، میں کیا کروں، یہ کچھ ایسے میں میرا خیال میدان سے نکل کے دوسری طرف میں چلا گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر آپ کو ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جس کو اللہ پاک نے، نہیں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر مہربانی کی ہے، میں اپنے آپ کو وہ آدمی نہیں سمجھتا ہوں، لیکن الحمدللہ یہ چیزیں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لوگوں کو کہہ سکتا ہوں. اور میرا ارادہ ہے، یہاں پر جو صاحب ہے، میرا ارادہ ہے ابھی میں ایک کیس لے جاؤں گا، یہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن، پتہ نہیں بنتا یہ مجھے سمجھائیں گے، میں سپریم کورٹ پہ لے جاؤں گا یہ ڈکلیئر کرنے کے لیے کہ بتا دے ہم تیسرے درجے کے شہری ہیں، ہمیں 5% کی خاطر ہمارے 95% کو لٹکایا جا سکتا ہے اور گزار دی جا سکتی ہے. یہ لے جائیں گے، تیاری کرو، پیسے میں دے دوں. پاکستان کے ٹاپ وکیلوں کو بھیجیں. صرف یہ بات، آئین پاکستان کا وہ جو دفعات ہے جو برابری کی بنیاد کر رہے ہیں ہمارے اوپر اپلیکیبل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اپلیکیبل ہے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ پچھلے 70 سال سے یہ سلوک ہو رہا ہے. یہی گیس ہے، پورے پاکستان کو ہم نے جو ہے نا انڈسٹریلائز کیا، گیس دیا، سب کچھ کیا. آج ہم جو ہے نا چمگادڑ کی طرح اپنے بلو میں پھنسے ہوئے، کچھ بھی نہیں مل رہا. دیتے ہیں تو مذاق والا ہے، زیارت والے ادھر بیزار ہیں، بیروں سے مشغول بیزار کے ہمارا کوئی نہیں. تو بہرحال یہ بہت کچھ کہا، بہت کچھ کہوں گا، موقع اور بھی آ جائیں گے بات کرنے کے. اور برائے مہربانی میں نے جو باتیں کی اس کو میری بڑائی سے تعلق اس کا نہ رکھے، میں بہت عاجز آدمی ہوں، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور نہ میں نے یہ ہے کہ میں نے کوئی ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں فلان بنوں گا فلان بنوں گا. یہ سب فیصلہ پاکستانی عوام نے، بلوچستانی عوام نے کرنا ہے، بلوچستانی عوام نے. اب میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ سب کے سب چاہتے ہو کہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کیا جائے، پیپلز پارٹی کے بارے میں نے بات کی، اپنے تھوڑے بہت جو تجربات تھے اس کی بات کی، تو سارے لوگ جو سپورٹ کرتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہونے یہ وہ کیا ذرا قدم بڑھاؤ، بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے. نواز ثناء اللہ قدم بڑھاؤ، جیے بھٹو. ابھی جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ بھی آپ کو بتا دوں. زرداری صاحب سے اور بھٹو صاحب، برادر بھٹو صاحب سے دونوں سے ملاقات میری ہوئی، کوئی 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے قریب تھا. اور ان کو یہی کہا گیا کہ میں یہ مشاورتی جلسہ کروں گا اور اس کے بعد پھر میں ان کی سے ایک تاریخ لوں گا. انہوں نے کہا کہ 8-10 دن کے اندر وہ آ جائیں گے. وہ آئیں گے یہاں پر ایک اور اس قسم کا ہم جلسہ کریں گے، اس پہ مشترکہ جلسہ ہوگا، جلسہ نہیں بلکہ ورکر کنونشن ہوگا. ہمارے میرے بھائی، میرے ساتھی، میرے دوست جتنے آپ لوگ بھی ہوں گے، پیپلز پارٹی والے ہوں گے، وہاں پر وہ ہمیں فارملی ریکویسٹ کریں گے شمولیت کے لیے، اور پھر ہم لوگ وہاں پر اعلان کریں گے شمولیت کا. اس کے بعد ہم اپنا خیال گروپ، ہماری پارٹیاں جو کچھ ہے اس کو مرج کر کے ان کا حصہ بنائیں گے. اس کے بعد پھر ہم پیپلز پارٹی کہلائیں گے. تو آپ تمام بھائیوں کا بہت بہت شکریہ. میڈیا والوں نے دیکھ لیا کس قسم کی رسپانس تھی، وہ دائیں بائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب نواب صاحب نے کہا تھا کہ وہ آپ سے خطاب کریں گے، اور میرے خیال میں انہوں نے بندوبست کیا ہوا ہے یہاں پر. تو بہت بہت مہربانی، بہت نوازش، بہت نوازش.